میں جب بھی دوپہر کو دفتر سے گھر آتا تو میری بیوی شدید گرمی میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہوتی۔ باقی سب گھر والے اے سی چلا کر سکون سے سو رہے ہوتے۔ میری بیوی کا گرمی سے برا حال ہوتا اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور وہ کچھ نہ بولتی، جبکہ میری امی کہتی تمہاری بیوی جان بوجھ کر دوپہر کو کام کرتی ہے۔ ایک دن اچانک میں دوپہر کو گھر آیا تو کچن سے میری بیوی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور سب بہت سکون سے سو رہے تھے۔ جب میں نے جا کر بیوی کو دیکھا تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے، کیونکہ میری بیوی تو… میرا نام راشد منیر ہے، میں عارف والا شہر کا رہنے والا ہوں۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرنا ان کے لیے گویا فرض کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ چونکہ میں تینوں بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے میرے لاڈ بہنیں اور امی ابو سب لوگ ہی اٹھاتے تھے۔ میں بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ جب تیسری بہن کی پیدائش ہوئی تو تب ڈاکٹر نے امی کو بتا دیا تھا کہ آپ کی ڈیلیوری کے دوران کچھ پیچیدگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اگر اب دوبارہ پیدائش کے عمل سے آپ گزریں تو آپ کو ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ مگر امی کو بیٹے کی بہت ہی زیادہ خواہش تھی۔ وہ یہ چاہتی تھیں کہ 2 بیٹیوں کے بعد اللہ انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازے گا تو ان کی فیملی مکمل ہو جائے گی۔ مگر اب جب تیسری بیٹی بھی پیدا ہوئی تو امی نے کوئی ایسی دربار نہیں چھوڑی تھی جہاں پر وہ میرے لیے منتیں مرادیں مانگنے کے لیے نہیں گئی تھیں۔ پھر 3 سال کے بعد ہی اللہ نے جب ان پر کرم کر دیا تو تب ڈاکٹر نے بھی انہیں بار بار اسی بات کی تاکید کی تھی کہ آپ کا کیس بہت پیچیدہ ہے، آپ کو کسی سینئر ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا ہوگا۔ امی کو خدا کی ذات پر یقین تھا کہ جس خدا کی ذات نے ان پر کرم کیا ہے وہ انہیں نہ صرف بیٹے کی نعمت سے نوازے گا بلکہ صحت مند اولاد عطا کرے گا۔ امی کو کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی۔ یہ امی کا یقین ہی تھا کہ ڈاکٹر کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے۔ میں امی کی گود میں آ گیا، مگر میں بچپن سے ہی بہت کمزور تھا۔ میری طبیعت بھی بہت ہی زیادہ خراب رہتی تھی۔ امی میری وجہ سے بہت پریشان رہی تھیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وہ مجھے اٹھا کر ٹہلتی رہتی۔ میرے آرام اور سکون کے لیے انہوں نے اپنا آرام تیاگ کر دیا تھا۔ اس قدر محنت سے انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو نہیں پالا تھا جس قدر محنت اور شفقت انہوں نے میرے ساتھ روا رکھی تھی۔ ابو بھی مجھ سے پیار کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے چاروں بچوں سے ہی ایک جیسی انسیت رکھتے تھے۔ گھر میں جو بھی چیز لاتے وہ ہم چاروں بہن بھائیوں کے لیے ایک ہی جیسی لاتے۔ مجھے امی کی طرف سے بہت زیادہ اہمیت ملتی۔ بچپن سے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں گھر والوں کے لیے بہت خاص ہوں، اور اس قدر اہمیت دینے کے باوجود بھی بہنوں نے کبھی کسی بات پر شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ میں امی کو ان سے زیادہ پیارا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ بچپن رخصت ہوا اور نوجوانی کا دور شروع ہوا۔ اس وقت جب میں کالج میں تھا تو بھی میری بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، اور ان کے بغیر جیسے گھر سونا سونا سا ہو گیا۔ پورے گھر میں وہ تینوں چہچہاتی پھرتی تھیں۔ ان کی باتیں، ہنسی کی آوازیں گھر کے کونے کونے سے محسوس ہونے لگتی تھیں، اور میں اداس ہو جاتا، سوچتا کہ جب میری تیسری بہن کی شادی ہو جائے گی تب تو گھر بالکل سونا سونا پڑ جائے گا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی نظر آئے گی۔ پھر 2 سال بعد ہی امی نے تیسری بہن کی شادی بھی کر دی۔ اب میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یونیورسٹی کے تعلیم کے دوران ہی مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ اس کا نام الشبہ تھا۔ میں پہلی نظر میں ہی اس سے محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ بھی باقی لڑکیوں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھی۔ نہ اسے فیشن سے لگاؤ تھا اور نہ ہی وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز ترار تھی، بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ میں نے اسے کبھی کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے، کوئی فضول حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر جب میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو تب میں نے امی کو الشبہ کے بارے میں بتایا کہ میں اس سے پسند کرتا ہوں۔ میں سمجھتا تھا جب میں امی کو یہ بات بتاؤں گا تو وہ خوشی خوشی میرا رشتہ مانگنے کے لیے چل پڑیں گی، کیونکہ وہ جس قدر مجھ سے محبت کرتی تھیں ان کے لیے میری خوشی سب سے اہم ہونی چاہیے تھی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ امی کو نہ جانے کس بات کا خدشہ تھا کہ وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم اس لڑکی کو بھول جاؤ، تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ امی کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ لڑکی جسے امی جانتی تک نہیں تھیں، جس سے وہ کبھی ملی نہیں تھیں، وہ اس لڑکی کے لیے انکار کیوں کر رہی تھیں؟ اب جب میں نے امی کو منانے کی کوشش کی تو وہ سخت غصے میں آ گئیں۔
کہنے لگیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کو بہو بنا کر گھر نہیں لا سکتی۔ ابھی تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی اور تم ابھی سے اس کی طرفداری کرنے لگے ہو۔ اگر وہ اس گھر میں آ گئی تم تو ہم لوگوں کو گھر سے باہر نکال دو گے۔ میں ایسی چلتی پرزا لڑکیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ایسی لڑکیاں آتے ہی شوہر کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں اور ساس سسر کو بالکل کونے سے لگا دیتی ہیں۔ امی کے یہ خدشات بالکل بے بنیاد تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ الشبہ ایسی لڑکی نہیں، وہ بہت اچھی عادات و اعتبار کی مالک تھی۔ مگر امی کو میں جتنا بھی الشبہ کے لیے قائل کرنے لگتا، امی اتنا ہی مجھ سے بدظن ہو رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی بہت تیز تراش ہے، جس نے گھر میں آنے سے پہلے ہی مجھے قابو میں کر لیا ہے۔ اور پھر امی کے بعد ابو کو بھی میں نے منانے کی کوشش کی، مگر ابو نے بھی جلد ہی تھک ہار کر میرے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے جو کچھ چاہا آج تک اس گھر میں وہی سب ہوا، اور میں اب اتنے اہم فیصلے پر تمہاری ماں سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ تم اپنی ماں کو منانے کی کوشش کرو، اگر وہ مان جاتی ہے تو مجھے کسی بات کا کوئی اعتراض نہیں۔ مگر جب امی کسی صورت میں نہیں مانی تو تب میں بہت ہی زیادہ افسردہ رہنے لگ گیا۔ اس دن میں کافی ٹائم کے بعد اپنے دوست زین کی طرف گیا۔ تب اس نے مجھے خوشی سے بتایا کہ اس نے ہماری ایک کلاس فیلو کے لیے رشتہ بھجوایا تھا۔ اس کے گھر والوں نے رشتہ قبول کر لیا ہے۔ اب جلدی زین کی اس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ اب جب میں نے اس لڑکی کا نام پوچھا تو اس نے الشبہ کا نام بتایا۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اگر امی الشبہ کے لیے مان گئی ہوتی تو الشبہ میری زندگی میں شامل ہو سکتی تھی۔ زین کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت زیادہ تھا، اور جب اس کی شادی کی تقریبات شروع ہوئیں تو امی بھی شادی کی ہر تقریب میں شامل ہوئیں۔ وہ اس کی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں۔ شادی کے بعد بھی ایک دو بار امی اس سے ملنے کے لیے گئی تھیں۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگیں، ہم تمہارے دوست کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میں الشبہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، گو کہ میں نے اس کے ساتھ کبھی بھی راز و نیاز نہیں کیے تھے، کبھی بھی اسے اپنی پسندیدگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی اس سے کبھی کوئی عہد و پیمان کیے تھے۔ مگر اس کے باوجود بھی میرے لیے اس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے جذبوں کی سچائی اس حد تک پہنچ گئی تھی، اور جب وہ اپنی گہری گہری آنکھوں سے میری طرف دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آتی تھی، اور اب اسے زین کے ساتھ دیکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ جس دن امی نے ان لوگوں کی دعوت کی تو اس دن میں بہانہ بنا کر کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں آ گیا تھا، اور جب واپس آیا تو امی مجھ سے خفا تھیں۔ مگر میں نے امی کو منا لیا کہ کام کرنا بھی ضروری ہے، نئی جاب لگی ہے۔ ایسے میں اگر میں روز روز چھٹیاں کرتا رہا تو باس مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ اور پھر امی الشبہ کی تعریف کرنے لگیں، کہنے لگیں وہ بہت اچھی اور شریف لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ایسی بہو مل جائے۔ تب میں نے امی کو یہ بات بتا دی کہ میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ الشبہ تھی۔ یہ سن کر امی کو کافی دھچکا لگا۔ پھر وہ کہنے لگیں اگر میں الشبہ سے مل لیتی تو میرا فیصلہ مختلف ہوتا۔ اس نے چند دنوں میں پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس کی ساس اس سے اس قدر خوش ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ کاش کہ میں پہلے الشبہ سے مل لیتی۔ امی کا پچھتاوا دیکھ کر میرے دل میں بھی احساس زیادہ بڑھ گیا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا، اور یوں بھی اب میرا زین کی طرف آنا جانا کم ہی تھا۔ زین بھی اپنی نوکری کے سلسلے میں مصروف تھا، اور پھر ہمارا تعلق آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ کام میں مصروف رہنے کی بدولت میں کافی حد تک الشبہ کو بھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن جب میں گھر آیا تو گھر میں رشتے کروانے والی امی ابو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے میرے سامنے 3-4 لڑکیوں کی تصویریں رکھیں، پھر کہنے لگیں کہ ان میں سے تمہیں کون سی پسند ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امی مجھ سے یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں۔ تب میں نے سارا معاملہ امی پر چھوڑ دیا اور انہیں کہنے لگا کہ آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہوگا۔ یوں بھی مجھے کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو لڑکی مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی امی نے تو اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کروا دیا۔ ایسے میں وہ کسی کو بھی میری زندگی میں لے آتیں، مجھے اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور پھر چند دنوں کے بعد ہی امی نے ایک جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا۔ امی لڑکی کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ غریب ہیں مگر بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، اور لڑکی کی بھی اچھی تربیت کی گئی ہے، گھرداری میں ماہر ہے، سلیقہ شار ہے، کم پڑھی لکھی ہے، مگر کردار اور سیرت کی اچھی ہے۔ تب میں نے ان باتوں پر اس قدر غور نہیں کیا، اور شادی کی پہلی رات جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ اس روپ میں سیدھا وہ میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔
اپنی بھولی بھالی عادتوں کی وجہ سے وہ مجھے بہت پسند آئی۔ گو کہ وہ شکل و صورت میں میرے مقابلے میں کم تھی اور تعلیم بھی اس کی واجبی سی تھی، مگر رکھ رکھاؤ سے وہ خاندانی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے بھی ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جسے دیکھ کر اس کی عزت کرنے کو دل چاہے۔ اوٹ پٹانگ فیشن کرنے والیاں، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتیں مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتیں، اور خدا کا شکر تھا کہ میری بیوی ایسی نہیں تھی۔ امی بھی اس سے بہت خوش تھیں۔ اس نے چند دنوں میں ہی پورا گھر سنبھال لیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب میں گھر آیا تو امی بہت زیادہ غصے میں تھیں۔ میرا ہمیشہ سے معمول تھا کہ میں گھر واپس آنے کے بعد امی کے پاس بیٹھتا تھا، اور شادی کے بعد بھی میرا یہ معمول تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی جب میں امی کے پاس آیا تو ان سے ان کے غصے کا سبب پوچھنے لگا، مگر امی جیسے غصے سے پھٹ پڑیں، مجھے کہنے لگیں، تمہیں یاد آ گئی اپنی ماں کی؟ حالانکہ اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے، تمہیں تو اپنی بیوی کو پیارا ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ میری شکل دیکھ کر کہنے لگیں، تم شادی کے بعد بدل گئے ہو، تمہیں تو یہ ہوش بھی نہیں رہا کہ تمہارے بوڑھے ماں باپ گھر میں رہتے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں اور ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس غصے کی وجہ کیا ہے۔ پھر امی پھٹ پڑیں، کہنے لگیں، رات کو تم کب واپس آئے تھے؟ تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میرا حال پوچھ لیتے؟ کل میری بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، پورا دن میں انتظار کرتی رہی کہ تم گھر آؤ گے تو تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، مگر تم آتے ہی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور میرا حال پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ مجھے تب یاد آیا کہ کل میری سالی کے گھر میں دعوت تھی اور انہوں نے مجھے فون کر کے خاص طور پر مدعو کیا تھا۔ جب میں گھر آیا تو پہلے ہی کافی زیادہ لیٹ ہو چکا تھا۔ سارا کو میں نے کہہ دیا تھا کہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور وہیں سے پھر سارا کو لے کر میں دعوت پر چلا گیا۔ واپسی پر میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ امی کے پاس نہیں جا سکا اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ اس وجہ سے امی سخت غصے میں تھیں، اور صبح جب میں آفس جانے لگا تو تب امی اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ ناشتہ مجھے سارا نے ہی بنا کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارا اب پورے گھر کے کام خود ہی نپٹانے لگی، اور مجھے بھی اس بات پر خوشی ہوتی کہ میری بیوی نے میری ماں کو سکھ دے رکھا ہے۔ مگر آج امی بہت ہی زیادہ غصے میں تھیں۔ مجھے گھر میں غیر معمولی سناٹا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ امی کو اس درجہ غصے میں دیکھ کر میری تھکن دو چند دور ہو گئی۔ فریش ہونے کی غرض سے جب میں کمرے میں گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے میری بیوی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی امی نے مجھے بہت ہی زیادہ باتیں سنائی ہیں، حالانکہ میری اس میں کوئی غلطی نہیں۔ کل باجی نے ہم لوگوں کو دعوت پر بلایا تھا، تو اگر آپ نہیں جانا چاہتے تھے تو آپ منع کر دیتے۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئی، اور ان سے اجازت لینا تو دور کی بات انہیں بتانا تک گوارا نہیں کیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے خود ہی جلدی مچائی ہوئی تھی۔ آپ کی وجہ سے ہی مجھے جلدی میں گھر سے نکلنا پڑا، تبھی میں انہیں کچھ نہیں بتا سکی۔ میں نے سارا کو تسلی دی کہ امی یوں ہی غصے میں آ گئی ہیں، جلد ہی ان کا غصہ اتر جائے گا تو وہ تمہارے ساتھ پھر سے اچھے طریقے سے پیش آنے لگیں گی۔ تم اس بات کو اپنے سر پر زیادہ سوار مت کرو۔ اور پھر جب سارا کمرے سے باہر گئی تو اس کے بعد بھی امی کے غصے سے بولنے کی آوازیں مجھے یہاں تک واضح سنائی دے رہی تھیں۔ میں حیران تھا کہ امی کو آخر اچانک سے کیا ہو گیا، ان کا غصہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چند دن کے بعد امی نارمل ہو گئیں، مگر سارا ہر وقت پریشان سی رہنے لگی۔ جب بھی میں اس کی پریشانی کا سبب پوچھتا تو وہ خاموشی سے مجھے ٹال دیا کرتی۔ ان دنوں اب میں نے دوپہر کو لنچ کرنے کے لیے گھر میں آنا شروع کر دیا۔ اب جب بھی میں گھر آتا تو امی اپنے کمرے میں بند ہوتیں، اور سارا کچن میں کبھی برتن دھو رہی ہوتی تو کبھی کسی اور کام میں مصروف ہوتی۔ ان دنوں میری تینوں بہنیں بھی رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ان کے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اور اکثر چھٹیوں میں وہ چند دن یہاں رہنے کے لیے آتیں تو پورے گھر میں جیسے رونق سی ہو جاتی۔ ہمیشہ مجھے ان کی موجودگی میں بہت ہی زیادہ خوشی کا احساس ہوتا، مگر اس بار جب وہ رہنے کے لیے آئیں تو بات بات پر وہ میری بیوی سے شکوہ کرنے لگیں۔ مجھے کہتی کہ تمہاری بیوی کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا، وہ تو نہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتی ہے نہ ہمارے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ آخر تم اپنی بیوی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو کہ میری بہنیں جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس گھر میں آئیں گی، اور یہ ہمارے ماں باپ کا گھر ہے۔ اگر اسے برا لگتا بھی ہے تو ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہنوں کی باتیں سن کر مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو وہ چہرے سے ہی تھکن زدہ معلوم ہو رہی تھی۔ اسے میں نے لیٹتے ہی کہہ دیا، تمہیں کیا میری بہنوں کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟
وہ ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ان کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، ان کا آنا اچھا لگتا ہے، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی ادھوری بات کو میں نے کچھ اور ہی بنا دیا۔ اسے کہنے لگا، مگر اس بار تمہیں ان کا آنا اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ زیادہ دن رہنے کے لیے یہاں آئی ہیں۔ میرا انداز اور لب و لہجہ دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی، کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، میں دراصل کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، گرمی ہے اور اتنی گرمی میں بچوں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس کے ساتھ پورے گھر کے کام کاج بھی مجھے اکیلے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے یوں جواب دینے پر بجائے اس کے کہ میں اس کے مسئلے کو سمجھتا، مجھے غصہ آ گیا کہ وہ مجھ پر احسان جتا رہی تھی کہ وہ میری بہنوں کا کام کر رہی ہے جبکہ وہ اس کی کسی کام میں مدد نہیں کرواتی۔ تب میں نے اسے غصے سے ڈانٹ دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ اگلے دن جب میں آفس سے گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں سیدھا کچن میں گیا تو وہ برتن دھو رہی تھی۔ پسینے کے قطرے اس کے چہرے پر چمک رہے تھے۔ میرے لیے اس گرمی میں کچن میں کھڑے ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ تبھی میں فوراً کچن سے باہر نکلا اور اس سے جب سب لوگوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ امی کے کمرے میں آیا تو وہ سب لوگ اے سی آن کر کے کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھے۔ یکدم مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا اور پھر میرے ذہن میں کچن کا گرم حبس زدہ ماحول گھوم گیا۔ ایک پل کے لیے میرے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی کہ اگر میری بہنیں بیوی کو کام میں مدد کروا دیتی تو اسے اتنی دیر گرمی میں رہ کر کام نہ کرنا پڑتا، بلکہ اب بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ آ کر یہاں بیٹھ جاتی۔ اور پھر میں نے اپنی سوچ کو الفاظ کا روپ دے دیا، مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ امی اور بہنوں نے رونا دھونا مچانا شروع کر دیا۔ کہنے لگیں، اس لڑکی نے آتے ہی ہمارے بھائی کو قابو کر لیا۔ ہمارا بھائی ہم پر جان چھڑکتا تھا، ہماری مرضی کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہتا تھا، اور اب ہمارا وجود اس کو کھٹکنے لگا ہے۔ اسے اپنی بیوی کی تھکن کا احساس ہے، مگر ہم بھی تو اپنے سسرال میں کام کرتے ہیں، اور اگر چند گھڑی سکون سے گزارنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں تو تم دونوں میاں بیوی کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر میری بڑی بہن نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا، اور امی نے بھی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک میری بچیاں یہاں پر آئیں گی۔ میری زندگی میں ہی تم میری بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، نہ جانے میری آنکھیں بند کرتے ہی تم ان کے ساتھ کیسے اور کس طرح سے پیش آؤ گے۔ بات اب کہیں سے کہیں جا رہی تھی، حالانکہ میرا ایسا کہنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، میں تو کچھ اور سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ میری بات کو سمجھنے کی بجائے اسے غلط روپ دے کر رونا شروع ہو گئیں، اور بہت مشکل سے میں نے اپنی بہنوں کو جا کر منایا تھا۔ شام کو انہیں لے کر آؤٹنگ پر گیا، ڈھیر ساری شاپنگ کروائی، اور جب گھر واپس آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی لے کر نہیں آیا۔ وہ پورا دن صبح سے لے کر رات تک گھر کے کام کاج کرتی رہی، اور بہنوں کو ساتھ لے کر جاتے ہوئے نہ تو مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا اور نہ ہی ان کو شاپنگ کرواتے ہوئے۔ اور اب جب میں نے اسے دوبارہ کچن کے کاموں میں ہلکان ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا، مگر میں نے سوچ لیا کہ جب تک میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں تب تک میں اپنی بیوی سے دور ہی رہوں گا، کیونکہ اسے گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا اور میری بہنیں سمجھیں گی کہ میں ان سے زیادہ اپنی بیوی کو توجہ دے رہا ہوں۔ نہ جانے ان کی سوچ اس طرح سے کیوں ہو گئی۔ اتوار کو میں گھر پر تھا، تب میں نے دیکھا کہ میری بیوی تو پورا دن کوہلو کی بیل کی طرح جٹی رہی، جبکہ تینوں بہنیں اور امی اپنے کمرے میں ہی موجود رہیں۔ بار بار میرے بھانجے بھانجیاں زمین پر گند پھیلاتے اور وہ بار بار ان کا گند سمیٹتی۔ وہ اپنے منہ سے بچوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم لوگ شرارتیں مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، ورنہ بچے جا کر میری بہنوں کو شکایتیں لگاتے اور وہ اس کے وہ لتے لیتی کہ اللہ کی پناہ۔ وہ ان سب باتوں سے بچنے کے لیے بس خاموشی سے اپنا وقت بٹا رہی تھی۔ تب میں خود کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں کیسا شوہر ہوں جو اپنی بیوی کی جائز بات کے لیے اس کے حق کے لیے بھی نہیں بول رہا۔ مجھے کم از کم اپنی بیوی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جب میں نے دبے لفظوں میں ابو کو یہ بات کہی تو وہ بھی کہنے لگے، میں نے بھی تمہاری بہنوں اور ماں کو یہ بات سمجھائی ہے، مگر وہ لوگ کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں، الٹا وہ غصے میں آ جاتی ہیں کہ میں پرائی لڑکی کو ان لوگوں پر فوقیت دے رہا ہوں۔ اور پھر خدا خدا کر کے ایک ہفتے کے بعد میری بہنیں اپنے گھر واپس چلی گئیں، اور تب میری جان میں جان آئی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے بہنوں کے جانے سے سکون کا احساس ہوا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا میں واقعی ہی بدل رہا ہوں؟ میرے دل سے میری بہنوں اور ماں کی محبت ختم ہو رہی ہے، اور کیا یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان دنوں آفس میں کام بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں لنچ کرنے گھر نہیں آتا تھا۔
بلکہ اب میں اپنے آفس میں ہی لنچ کر لیا کرتا۔ مگر آج اچانک سے میرا دل چاہا کہ میں گھر جا کر اپنی بیوی اور امی کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ آج کام بھی قدرے کم تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں کال کر کے اپنی بیوی کو اپنی پسند کا کھانا بنانے کی فرمائش کر لوں، مگر پھر اس کی تھکن کا خیال کر کے میں نے اپنے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ پھر جب میں گھر گیا تو کچن سے میری بیوی کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ امی کہیں پہ نظر نہیں آ رہی اور سارا کی چیخوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ جب میں کچن میں داخل ہوا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پورے کچن میں دھواں ہی دھواں تھا اور میری بیوی اب زمین پر بیٹھ کر نڈھال ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھا کر باہر لایا اور اس کے منہ میں پانی ٹپکایا۔ کافی دیر بعد جا کر اس کے حواس بحال ہوئے تو میں نے امی کے بارے میں پوچھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ کچن کا دروازہ باہر سے کیوں بند تھا۔ تب وہ روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ آپ کی امی نے مجھے جوس بنانے کے لیے کہا تھا، مگر اس وقت میں کھانا بنا رہی تھی۔ انہیں میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جوس بنا دیتی ہوں، مگر انہیں اس بات پر غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے کچن میں بند کر دیا۔ کہنے لگیں اب تم شام تک اسی گرمی میں بند رہو گی تاکہ تمہیں احساس ہو کہ میری بات نہ مان کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ گھر میرا ہے تو تمہیں میرے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ اسی وقت ابو بھی گھر آ گئے۔ میں نے ساری بات ابو کو بتائی تو وہ سخت غصے میں آ گئے، کہنے لگے میں تمہاری ماں سے پوچھتا ہوں کہ آخر اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ ابو نے امی کو بہت ڈانٹا، بہت غصہ کیا، مگر امی کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ وہ یہ سوچ کر غصہ کرنے لگیں کہ آپ کو اپنی بہو سے زیادہ ہمدردی ہے۔ وہ کہنے لگیں آپ اس گھر میں بہو کو رکھیں اور مجھے گھر سے نکال دیں۔ رات کو ہم سکون سے سو رہے تھے جب میری چھوٹی بہن کے گھر سے کال آ گئی۔ وہ سب لوگ ہسپتال میں تھے۔ یہ سن کر ہم پریشان ہو گئے اور جب ہسپتال پہنچے تو تب معلوم ہوا میری بہن کو اس کی ساس نے جلانے کی کوشش کی ہے۔ روزانہ رات کو میری بہن بچوں کے لیے فیڈر بنانے کے لیے کچن میں جاتی تھی۔ آج کی رات اس کی ساس نے چولہے کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ جب میری بہن کچن میں جائے تو وہ گیس لیک ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس نے میری بہن کو جلانے کی کوشش کی، مگر خدا کا شکر ہے کہ میری بہن جلنے سے بچ گئی۔ اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا، مگر اس کے بعد سے امی جیسے خوفزدہ ہو گئیں۔ کل انہوں نے جو کچھ میری بیوی کے ساتھ کیا، اب وہی سب کچھ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والا تھا۔ میرے بہنوئی نے بہن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا تو میری ماں کے بارے میں پولیس کو یہ بات مت بتانا۔ میری ماں کو اس عمر میں جیل ہو جائے گی۔ میں تمہیں الگ گھر لے جاؤں گا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے اور ابو نے بھی جب بہن کو سمجھایا تو وہ اپنا بیان بدلنے پر تیار ہو گئی، مگر اس حادثے کے بعد امی سنبھل گئیں۔ ان کا میری بیوی کے ساتھ رویہ بہتر ہو گیا، ورنہ تو اسے بات بات پر تنگ کرتی تھیں، کیونکہ انہیں اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج جو کچھ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گی، کل کو وہ ان کی بیٹی کو بھگتنا پڑے گا۔ اس چھوٹے سے حادثے نے میری زندگی کو برباد کرنے سے بچا لیا۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔